نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 19 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ آپ کے 19 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ آپ کے تمام بیٹے حکومت کے خواہش مند تھے۔ سارے بیٹوں کی یہ خواہش تھی کہ والد کے بعد آپ کی خلافت، آپ کی حکومت ہمیں مل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حکومت اور آپ کی خلافت کی ذمہ داری کے لیے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے ہیں۔ وارث کا معنی کہ آپ کے قائم مقام ہوئے ہیں۔ جو حکومت اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، تو اس حکومت کے نائب اور خلیفہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت، یہ خلافت کیسے ملی، جبکہ آپ تو تمام بیٹوں میں سب سے چھوٹے ہیں؟ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس حکومت اور خلافت کو اٹھانے کی ذمہ داری آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اور اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے حل اس طرح سے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور ایک بند لفافہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا، اور یہ فرمایا کہ آپ اپنی مجلس میں یہ عام اعلان کروا دیں کہ جو شخص بھی اس لفافے میں بند سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا تو وہ میرے بعد میرا جانشین بنے گا، وہ میرا قائم مقام بنے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بالکل اسی طرح سے کیا۔ اس لفافے کے اندر جو سوالات لکھے ہوئے تھے، آپ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو وہ میرا جانشین اور قائم مقام بنے گا۔ جب یہ اعلان عام مجمع کے اندر ہو گیا تو کوئی بھی شخص ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ اس وقت صرف 12 یا 13 سال کی عمر کے تھے، آپ نے ان تمام سوالوں کے صحیح جواب دے دیے، اور اس طرح سے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کا جانشین اور قائم مقام بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس لفافے کے اندر سوالات کیا لکھے ہوئے تھے؟ اس لفافے کے اندر 9 سوالات تھے کہ جو اللہ رب العزت نے فرشتے کو دے کر بھیجے تھے۔ ان 9 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟ دوسرا سوال کہ سب سے بعید چیز، سب سے دور کون سی چیز ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ سب سے مانوس چیز کون سی ہے؟ چوتھا سوال کہ سب سے وحشت ناک چیز کون سی ہے؟ پانچواں سوال کہ 2 قائم چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 6
کہ دو مختلف چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 7 آپس میں دو دشمن چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 8 بہترین انجام والی چیز کون سی ہے؟ اور نمبر 9 بدترین انجام والی چیز کون سی ہے؟ تو یہ 9 سوالات تھے کہ جو اس لفافے میں لکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا، ابھی کم سن تھے، چھوٹے تھے، اور والد صاحب سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان سوالوں کے صحیح جواب دے دوں۔ جب اجازت ملی تو آپ نے صحیح سوالوں کے جواب دے دیے۔ ان سوالوں کے جوابات کیا تھے؟ پہلا سوال تھا کہ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے قریب چیز وہ موت ہے۔ دوسرا سوال، سب سے بعید چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جو چیز بھی انسان کے ہاتھ سے نکل جائے وہ سب سے دور ہوا کرتی ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ سب سے مانوس چیز کون سی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، روح کے ساتھ جسم یہ سب سے مانوس چیز ہے۔ چوتھا سوال تھا کہ سب سے وحشتناک چیز کون سی ہے؟ اس کا جواب آپ نے دیا، روح کے بغیر جسم یہ سب سے وحشتناک ہوتا ہے۔ اگلا سوال کہ دو قائم چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ زمین اور آسمان یہ دو قائم چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک قائم رہیں گی۔ اور چھٹے سوال کہ دو مختلف چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ دن اور رات یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک جاتی ہے تو دوسری آتی ہے۔ اور ساتواں سوال تھا کہ آپس میں دو دشمن چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، زندگی اور موت یہ دو دشمن چیزیں ہیں۔ آٹھواں سوال تھا کہ بہترین انجام والی چیز کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ غصے کے وقت بردباری اور تحمل کا معاملہ کرنا یہ انجام کے اعتبار سے سب سے بہترین چیز ہے۔ نوواں اور آخری سوال تھا کہ سب سے بدترین انجام والی چیز کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ غصے کی حالت میں تیزی کا استعمال کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا انجام سب سے برا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ 9 سوالوں کے جوابات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بالکل ٹھیک جواب دیے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ تو بھری مجلس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے جانشینی کا اعلان کروا دیا۔ سب نے اس بات کو سراہا اور سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اپنے والد داؤد علیہ السلام کے جانشین اور قائم مقام بن گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانشینی کا فیصلہ ہوا تو اس سے اگلے ہی روز آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ مسند احمد کی روایت میں آپ کی وفات کا تذکرہ موجود ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ آپ جب بھی گھر سے باہر جایا کرتے تھے تو باہر جاتے وقت آپ تالا لگا کر جایا کرتے تھے تاکہ کوئی اجنبی شخص گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ایک دن اسی طرح آپ تالا لگا کر گھر سے باہر چلے گئے۔ جب گھر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی اجنبی آدمی صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جب اس اجنبی شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور جس کے لیے کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ جواب سن کر کہا کہ بخدا پھر تو تم ملک الموت ہو، مرحبا بامر اللہ، میں تمہیں اللہ کے حکم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ السلام کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے اور پھر آپ کی روح کو نکال لیا گیا اور آپ اللہ رب العزت کی طرف آپ کی روح پرواز کر گئی۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بن گئے، آپ کے قائم مقام بن گئے۔ جب آپ نے مسند خلافت کو سنبھالا تو اللہ رب العزت نے اس سے آگے کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، وقال، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں پرندوں کی زبان سکھا دی گئی ہے، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا فرمائی، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی خصوصیات آپ کو عطا فرمائی کہ جو دنیا میں کسی اور بادشاہ کے نصیب میں نہیں آ سکیں۔ ایک خصوصیت تو آپ کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پرندوں کی گفتگو اور زبان سکھا دی تھی۔ صرف پرندوں کی ہی نہیں بلکہ حشرات الارض، جو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی زبان بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھی، اور آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، علمنا منطق الطیر، کہ اللہ نے مجھے پرندوں کی زبان سکھا دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر چیز عطا کر دی ہے۔ ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے مجھے جس جس چیز کی بھی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے مجھے وہ سب چیزیں عطا کر دی ہیں۔ اور یہ بات کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ یہ کھلی فضیلت والی بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے۔ اور واقعتاً یہ ایسی کھلی فضیلت تھی، یہ ایسی کھلی خصوصیت تھی کہ جو اور کسی بادشاہ کے حصے میں نہیں آئی، اور اللہ رب العزت نے یہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے والد کی جانشینی اور قائم مقام ہونے کا تذکرہ تھا، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔